ایک گلی میں چوکیدار بٹھایا ہوا ہے, وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا ہے, گھر میں راشن ٹائم پہ نہیں آ رہا, آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے یا بولو گے اس گھر کو بم سے اڑا دو؟ تو گھر کا مالک جواب میں یہ کہے کہ یہاں چوکیدار اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, جس کو ٹماٹر لینے کے لیے بھیجو وہ ٹماٹر کے بجائے مٹر اٹھا کے لے آتا ہے, تو پھر کیا کہا جائے گا؟ او بھائی جو ٹماٹر کے بجائے مٹر لا رہا ہے اس کو برا بولنا, تو گھر کو کیوں برا بول رہا ہے؟ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ میں سوچتا ہوں کہ واقعی ہم تھوڑی سی مخالفت, جب اوٹ پٹانگ قسم کے نا ضدی ہٹ دھرم لوگ ملتے ہیں, اوٹ پٹانگ یوٹیوب پہ کلپ جو مذہبی لحاظ سے لوگوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں, سیاسی لحاظ سے لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ملک کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہماری اس اسپیچ سے ملک کا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا جلا رہے ہیں ان حالات میں نا, پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے کوئی, لوگوں کے کمنٹس ہے بالکل صحیح کیا. یار تو کیا کر رہا ہے یہ کیوں جھنڈا جلا رہا ہے, تو کیوں پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے؟ تجھے پاکستان میں نہیں رہنا, دفع ہو جائے یہاں سے بھائی. تو آپ ایک گھر میں رہتے ہو, جیسا مرضی گھر ہو, جو آگے ڈیفینس کے لیے آپ نے ایک گلی میں چوکیدار بٹھایا ہوا ہے, وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا. ایک مثال دے رہا ہوں, گھر میں راشن ٹائم پہ نہیں آ رہا, آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے یا بولو گے اس گھر کو بم سے اڑا دو؟ یا جو میرا گھر کا ایڈریس ہے نا اس کو ایڈریس کر کے اس کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو لوگ کہیں گے, لوگ تو ہنسیں گے, اڑوس پڑوس والے کیا کریں گے؟ ہنسیں گے, بولیں گے اچھا جلدی تباہو مرو یہاں سے, تم نکلو تاکہ ہم یہ خرید لیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بڑا اچھا گھر ہے 400 گز پہ بنا ہوا ہے اور لوکیشن وائز بڑا زبردست ہے, تو اچھا ہے تم لوگ اس کے مخالفت کرو تاکہ پھر کنٹرول کس کا آ جائے؟ ہمارا آ جائے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وینٹیلیشن کا بھی بڑا اچھا انتظام ہے. تو گھر کا مالک جواب میں یہ کہے کہ یہاں چوکیدار اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, جس کو ٹماٹر لینے کے لیے بھیجو وہ ٹماٹر کے بجائے مٹر اٹھا کے لے آتا ہے, تو پھر کیا کہا جائے گا؟ او بھائی جو ٹماٹر کے بجائے مٹر لا رہا ہے اس کو برا بولنا, تو گھر کو کیوں برا بول رہا ہے؟ گھر کو برا بولنے سے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار رہا ہے. اور یہ پتہ ہے کون نیچ قسم کے پاکستانی جو یورپ امریکہ جا کے نا, جیسے غریب کے پاس نیا پیسہ آ جائے نا تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. ایسے کچھ پاکستانی ایسے ہیں, نئے امریکہ جاتے ہیں, UK جاتے ہیں, اپنی اوقات بھول کے نا پاکستان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ پاکستان تو ایسا ہے, پاکستان تو, حالانکہ وہاں جو ان کی طبیعت سے بےزتی ہو رہی ہوتی ہے نا وہ نہیں بتائیں گے. وہ میں نے ایسے بڑے غیر ملکی دیکھے جن کو وہاں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے اور پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہاں گریبان کھول کے دادا بدماش بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اپنے ملک میں انسان کی جو عزت ہوتی ہے, دوسرا کنٹری کبھی بھی آپ کو وہ عزت نہیں, آپ کو نیشنلٹی مل جائے پھر بھی نہیں دیتے وہ عزت. وہ 2 نمبر سمجھتے ہیں آپ کو. ابے باہر سے آئے, رنگ سے پتہ چل رہا ہے دیسی ہے, چاہے پاسپورٹ آپ کے پاس وہاں کا بھی کیوں نہ ہو, الا یہ کہ آپ کو بہت ہی کوالیفائڈ ہو, بہت ہائی لیول کے ڈاکٹر ہو یا بہت ہائی لیول کے سائنٹسٹ ہو. اور جو اتنے ہائی لیول کے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی نیچ باتیں کر بھی نہیں رہے ہوتے. یہ سارے چھچورے یہاں کے نا, کوئی کراچی سے بھاگا ہوا ہے, کوئی لاہور سے بھاگا ہوا ہے, وہ جا کے کوئی پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے, کوئی پاکستان کا جھنڈا جلا رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے آدمی ٹینشن ہوتی ہے بھائی. اور ٹینشن ان بےغیرتوں کو دیکھ کے نہیں ہوتی, ان بےغیرتوں کو دیکھ کے ہوتی جو کمنٹس میں ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. واہ بھائی بالکل صحیح کیا تم نے, بالکل صحیح کیا, یہ ملک ہی ایسا ہے. تو دفع ہو جاؤ نا اس ملک سے یار, تم تو کیوں ٹھہرے ہو یہاں پہ؟ اور تم دفع ہوتے ہو تو تمہیں نجات مل گئی نا, اب جاؤ تم عیش کرو وہاں جا کے, گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے, ایک صاحب نے, کسی نے پاسپورٹ پھاڑا نا تو اس نے کہا کتنے ملک ایسے ہیں جو پاکستان سے بھی زیادہ بدحالی کا شکار ہیں, کبھی بھی ان کی قوم ان ملک کا پاسپورٹ نہیں پھاڑتی ہے, کبھی بھی جھنڈا, یہ جرم دنیا میں کوئی نہیں کرتا. اور میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے ملک کی اتنی نفرت, اور یہ صحافی ہیں جنہوں نے ملک کی نفرت پیدا کر دی ہے. ہر وقت نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہوتے ہیں, ہر وقت آپ کو جوتا نے تلوا دکھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا چہرہ اس میں دکھا رہے ہوتے ہیں. کیا پازیٹیو چیزیں ختم ہو گئی ہیں کیا؟ اکثر احتجاج وہ کر رہے ہیں جن کی توندیں بھری ہوئی ہیں. غریب کو تو بیچارے کو فرصت, وہ تو رو رہا ہے بیٹھ کے. ایک صاحب نے مجھے کہا KPK میں اعلان ہوا ہے کہ جی 14 اگست نہیں منائیں گے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہ وہ جو دھماکہ ہوا نا باجوڑ میں, پھر سیاسی تنظیم کا بھی کہا, اس نے بھی اعلان کیا ہم نہیں بنائیں گے. میں نے کہا جن لوگوں کو کی شہادتیں ہوئی نا, جن کو غم پہنچا, ان کا غم سمجھ میں آتا ہے. وہ اگر کسی بیس پہ کہہ رہے ہم نے اس دفعہ نہیں منانا, بعض لوگ عید سے 1 دن پہلے میت ہو گئی تو وہ کہتے ہیں ہم عید نہیں منائیں گے. شرن تو جائز نہیں ہے یہ, لیکن یہ کہ اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے نا.
اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ لاشیں اتنی, ان بیچاروں کا جو دھماکے میں حال کیا ہوا ہے, کیسے باپ اور بھائیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. لیکن تو سیاسی تنظیم کس بیس پہ کہہ رہی ہے کہ 14 اگست نہیں منانا؟ تم تو سیاست اس ملک میں کر رہے ہو, اور تم ملک سے نفرت کا اظہار کس بیس پہ کر رہے ہو؟ تم تو اسی ملک کو تو تم نے کیش کرایا ہے, اسی ملک کی تعمیر و ترقی اور حب الوطنی کے نام پہ تم ووٹ مانگ رہے ہو, اور آج تم کہہ رہے ہو ہم 14 اگست. اس کا مطلب تم شخصیتوں پہ ملک کو قربان کر رہے ہو, ملک پہ شخصیتوں کو قربان نہیں کر رہے ہو. ہم مانتے ہیں جن شخصیتوں کو برا کہا جاتا ہے بہت سی بری نہیں ہوتی, جن شخصیتوں کو اچھا کہا جاتا ہے وہ بہت سی اچھی نہیں ہوتی. ہم یہ ایک حقیقت مانتے ہیں, اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بھی دخل ہوتے ہیں, سیاسی لیڈروں کا بھی ہوتا ہے, میڈیا کا بھی ہوتا ہے. بھائی کسی بھی شخصیت سے عقیدت محبت اتنی نہیں کہ ریاست کو اس پہ ہم داؤ پہ لگا دیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ ریاست ہے, اپنا گھر ہے. دنیا میں کوئی ملک میں نے نہیں دیکھا جو جس کی لوگ اپنے ملک سے نفرت کرتے ہوں. ایسا زہر یہاں پر گھول کے ڈال دیا ہے, بعض صحافی بھی یہ کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگ متحرک ہیں, اور ہماری بیوقوف عوام یہ نہیں دیکھ رہی کہ آپ جب کنٹری سے نفرت کرو گے تو نقصان کس کا ہے؟ تم کیا ترقی کرو گے؟ اس میں 2 ٹکے کی تمہاری دنیا میں اوقات نہیں رہے گی. پھر یہ جب یہ چیزیں گزرتی ہیں جو KPK میں ان مخصوص لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ 14 اگست نہیں منا رہے, ان کو ایک غم پہنچا ہے, تو ظاہر ہے ایک کسی کا ایک غم تو غم ہوتا ہے نا. لوگ عید منانا چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ تو مذہب کا حکم ہے, لیکن پوری قوم یہ باتیں کرنا شروع کرتے ہم نے 14 اگست نہیں منانا, ہم نے جناب وہ جھنڈا جلانا ہے, ہم نے جھنڈے نہیں لگانے. اس کا مطلب تم سے بڑا بیوقوف اس کائنات میں پیدا, پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, پھر اس قوم کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ. وطن سے زیادہ تنظیموں اور جماعتوں کو آپ نے, اداروں کو اہمیت دینا شروع کر دی ہے. کسی ادارے کی نفرت میں اتنا آگے مت بڑھو کہ ملک سے سمجھوتا, ملک سے محبت چھوڑ دو, اور کسی ادارے کی یا جماعت کی عقیدت میں بھی اتنا آگے نہ بڑھو کہ ملک سے محبت ختم کر دو. ملک مقصد ہے بھائی, ادارے اور جماعتیں مقصد نہیں ہے. بلکہ ہم تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ملک کی محبت میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے نا, بنا لو آپ, ملک پہلے ہے. ہم نے یہ بڑا جملہ بچپن میں سنا, ایک صاحب کا بڑا پھڈا چل رہا تھا کسی سے, میں نے کہا یہ تو آپ سے اتنا بڑا پھڈا چل رہا ہے اور پھر بھی آپ اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یار مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ محلے کا دادا ہے, میں دشمنی کروں گا, جو تھوڑا بہت میں ہوں نا وہ بھی اس سے بھی جاؤں گا. اپنے ذاتی مفاد میں یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں, جہاں اپنا ذاتی مفاد ہو. کتنے ظالم لوگ آتے ہیں, محلے کے دادے ہوتے ہیں, بدماش ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ان کے خلاف بیان مت کریں, اور کر بھی نہیں رہے ہوتے, ان کو پتہ ہے کہ بیان کیا اڑ گئے, بڑے تمیز سے یسر کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک دور تھا نا, بڑی محلے میں بڑے بڑے داداؤں کی حکومت رہی ہے, کراچی میں بھی, پنجاب میں بھی, اور سارے ان کے جب جا رہے ہیں جھک کے مل رہے ہیں, تو ان سے پوچھو تو کہتے ہیں یار مجبوری میں گدھے کو کیا بنانا پڑتا ہے باپ. یہ مجبوری آپ کی ذاتی ہے, یہاں ریاست کی مجبوری ہے. ملک تباہ ہو رہا ہے بھائی, سب کا نقصان ہوگا اس میں, غیروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اور بعض دفعہ جس کو آپ گدھا کہہ کے باپ بنا رہے ہوتے وہ گدھا ہوتا نہیں ہے, گدھے آپ ہوتے ہو, اس لیے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے وہ. اتنا کچھ میں کسی کی فیور میں بیان نہیں کر رہا, نہ میں کسی کے نیگیٹو میں بیان کر رہا ہوں. میرے بیان کو کسی جماعت کے فیور میں یا نیگیٹو نہ لے کے جائیں. میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں. بھائی کنٹری کیا ہے؟ پہلے کنٹری سے محبت, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. آپ کہہ سکتے ہو اسلام میں کنٹری نہیں ہے, اسلام میں خلافت ہے, لیکن وہ سمٹ کے جب ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے تو اب جتنے ٹکڑے بچ گئے ہیں ان کو تو بچانا ہے نا. تو یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے بھائی. سعودی عرب بھی ایک ریاست بن چکی ہے, اور بہت سارے کنٹری ہیں, ترکی ایک ریاست ہے, پاکستان ایک ریاست ہے. اب آپ ان کو تباہ کرنا شروع کر دو تو اس سے ایک تھوڑی ہو جائیں گے, اس سے جو جتنے ہیں وہ بھی. تو ہم کہتے ہیں بھائی سعودی عرب کی بھی حفاظت کی جائے, ترکی کی بھی حفاظت کی جائے, اور پاکستان کی بھی حفاظت کی جائے. کوئی بھی چیز جو سعودی عرب کو تباہی کی طرف لے کے جائے اس کے بھی ہم خلاف ہیں, چاہے وہاں کے بادشاہ ظالم ہو یا عادل ہو, اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. سعودی عرب میں بادشاہت عادل بادشاہ ہے یا ظالم بادشاہ ہے, ہم نے بادشاہ کو تھوڑی دیکھنا ہے بھائی, ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ ریاست کو دیکھنا ہے. اس پہ بحث کر کے کیا کرنا ہے کہ بادشاہ سلامت ظالم ہے یا عادل ہیں, یہ دوسرے درجے کی بحث ہے. لیکن ریاست پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرناک ہیں. اتنی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے جو آج
عوام کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے, کوئی سیاسی لیڈروں کی باتوں میں آ رہا ہے, کوئی صحافیوں کی باتوں میں آ رہا ہے, اور جناب ملک کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں, پاسپورٹ جلایا جا رہا ہے, اور نیچے کمنٹس کرنے والے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دل خون کے آنسو نہیں روئے گا کیا کہ یار تم تو بیرونی پروپیگنڈے کا جو اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں تم تو بڑے آرام سے وہ خود بخود کر رہے ہو, ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو, بنو امیہ سے لے کے آج تک کبھی بھی اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں ہم تباہ نہیں ہوئے ہیں. انہی حماقتوں نے ہمیں برباد کیا ہے. خود ہم نے اپنی ریاستوں کے خیر خواہ سمجھ کے اس کو ہم نے کھانا شروع کیا ہے. لیبیا کو کیا امریکہ نے آ کے تباہ کیا ہے؟ وہیں کی عوام اٹھی تھی حاکم کے خلاف, اور بڑے خوشنما نعرے لگے تھے کہ جی وہ ہم انقلاب لائیں گے اور ان ظالموں کو ہٹا کے دوسری حکومت آئے گی. وہ جو جب ہٹا ہے نا, وہ کہ جی اس پہ الزام تھے شراب پیتا ہے تو فلانا کرتا ہے, جب وہ ہٹا ہے تو اب کیا امام مہدی آ گئے لیبیا میں؟ سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ اسلام دشمن قوتوں کا قبضہ. لیبیا عوام کے ہاتھ سے. وہ جو قذافی تھا جیسا مردی تھا, کچھ تو پاور تھی نا اس کے پاس, کچھ تو مل رہا تھا. تو جو نہیں مل رہا تھا اس کو لینے کے چکر میں جو مل رہا تھا اس سے بھی گئے. تو آج کوئی سعودی عرب کے خلاف بکواس کر رہا ہوتا ہے, ابے یہ ایسے ہیں, ابے میں نے کہا بھائی ایسے تو کیا مطلب, سعودیہ نہیں ہونا چاہیے کیا حکومت ختم ہو جائے؟ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ جب یہ حکومت ختم ہوگی سعودی عرب کی تو کیا کوئی اس پہ کیا امام مہدی آ کے حکومت کرنا شروع کر دیں گے؟ جو رہی صحیح خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑیں گے. اب اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. دیکھو اصلاح کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو تلوار لے کے چڑھ جاؤ. یہ جب ہے جب تلوار ہو آپ کے پاس, سمجھ رہے ہو نا. جب نہیں آپ کے پاس غلیلے ہیں. لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب میرے پاس آئے کہتے ہیں بھائی چڑھ جاؤ تلوار لے کے تہس نہس کر دو. میں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا اصل میں نے کہا کسی کے پاس پاور اور طاقت نہیں ہے. لڑائی کے لیے پاور ہونی چاہیے, جو میں اس پر تو 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں. میں اس کو ریپیٹ, میرے لوگ پھر شارٹ کلپ لے کے, ایسا ہو گیا لوگوں نے میرے بیان سے نا اس طرح کی چیزیں نکال کے دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں, چلانا شروع کر دی ہیں. تو وہ کہنے لگے ہم لوگ بہت طاقتور, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں تلوار لے کے چڑھ جانا چاہیے, اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا چاہیے. میں نے کہا آپ کو کہتے ہیں اصل میں مفتی صاحب ہماری مثال اس ہاتھی کے بچے کی ہے جو بچپن میں آ گیا اور بلیوں میں رہا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, میں کتنا پاورفل ہوں. یا شیر کی مثال ہے, شیر کے بچے کی ہے, وہ کرگسوں میں پلاؤ, اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, کتنا پاور. تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو شیر کا بچہ ہونا ثابت کر دے ہم لوگوں کا, آگے میں تیری ساری دلیل خود مان لوں گا. یہ شیر کے بچے پہ فٹ آتی ہے یہ مثال کہ جو دھوکے سے کرگسوں میں پلاؤ, اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, شیر. لیکن اس کے لیے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بچہ بہرحال کس کا ہے. اگر وہ بچہ ہی بلی کا ہو پھر آپ اس کو شیروں والے کام کا حکم دے رہے ہو, تو اس کو شیروں سے لڑا رہے ہو, پاورفل لوگوں سے لڑا رہے ہو, تو وہ جو بلی کی 2-4 جو ٹانگیں بچی ہوئی ہیں وہ بھی چیتھڑے اڑ جائیں گے اس کے. تو جب بھی آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو نا, بڑے خوشنما لیبل لگا کے اپنی ہی ریاستوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے جو تھوڑی بہت طاقت تھی بنو امیہ جیسے مرد ظالم تھے بھائی, فرانس تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھیں. یہ ایک پازیٹو تھا یا نہیں تھا؟ بغاوت ہوئی, 2 حصوں میں ریاست تقسیم, اور جو یورپ میں فتوحات تھی ان کا سلسلہ رک گیا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. بغاوت ہوئی اور پہلی دفعہ اسلامی خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی. اس کے بعد پھر بنو عباس آئے. وہ فتوحات اس طرح سے تو نہیں ہوئی لیکن پھر بھی کام ہوتا رہا. اس کے بعد جا کے کیا ہوا ہے کہ کچھ فرقے کے لوگوں کو ان سے اشکالات شروع ہو گئے. شیعہ سنی جھگڑے, یہ جو کہتے ہیں نا یہ بنو عباس کی خلافت اس لیے ختم ہوئی ہے کہ جی وہ کوا حلال اور حرام کی بحثیں چلی تھی, یہ بالکل بیکار بات ہے. اصل جو خلافت ختم ہوئی ہے اس میں 2 مسلمانوں کے فرقوں کی لڑائی ہوئی تھی. میں فرقوں کے نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کو ہائی لائٹ کرنے سے فرقہ واریت کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھتی ہے. تو جو اقلیت میں تھے نا ان کو میجورٹی نے مارا. پھر جب مارا ہے تو پھر ان کا ہم انتقام لیں گے. حالانکہ ان کو برداشت کر لینا چاہیے تھا کہ باطل لوگ ہیں, ہمارے عقیدے سے متفق نہیں ہیں, لیکن اسٹیٹ کی خاطر گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ یہ ریاست ہے بھائی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا وہ لڑائی میں تو ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر جو بنو عباس کے بڑے بڑے عہدوں پہ
گھسنے کی کوشش کی چاپلوسی کر کے, بادشاہ کی چاپلوسی, خدمت ہم تو آپ کے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے انتقام تو ہم نے لینا ہے, لیکن اب لڑائی کے میدان میں نہیں لے سکتے نا, تو اب ہم ایسے لیں گے. تو بڑی ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی انہوں نے کیا کیا کہ پھر خلیفہ کے قریب ہوتے ہوتے بڑے بڑے عہدے حاصل کیے, خلیفہ کے رازدار بن گئے, اور خلیفہ کو بڑا اعتماد ہو گیا. بھائی یہ تو ادھر سے تاتاریوں کے لیے بارڈر کھول دیا انہوں نے. اس کو بولا میں جو ہے نا بارڈر ابھی میرے ہاتھ میں آ چکا ہے, فوجیں وہاں سے ہٹا لی. بادشاہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تاتاریوں کو دعوت دی کہ آ جاؤ, موقع ہے. تاتاریوں نے آ کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ جو آپ نے اقلیت پہ ایک انتقام کی لیا تھا نا کہ ہم مناظرے میں بھی جیت گئے اور میدان میں بھی جیت گئے, بڑے جشن منا رہے تھے نا ہم لوگ, جیت گئے, وہی ہوتا ہوگا, جشن منا رہے ہوں گے. اور لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ ہے حق پرستی, اور دیکھو یہ لوگ جو ہمارے مسلک کے نہیں تھے کیسی ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو وہ کیا ہوا, وہ انہوں نے چاپلوسی کر کے بادشاہ کا قرب حاصل کیا, اور یہ ایسی بڑی سازش کی. اگر وہ اقلیت میں تھے, جیسے مرضی تھے, ان کو ایک ریاست کو متحد رکھنے کے لیے اتنی ایکسٹریم لیول پہ نہ جاتے, تھوڑا بہت مناظرے وہ تو چلتے رہے, میں ایکسٹریم لیول پہ نہ جاتے تو ریاست بچ جاتی. اتنی بڑی سازش نہ ہوتی. ان کو یہ شو کرا دیا جاتا تم بھی ایک ریاست کے کیا ہو, ایک حصہ ہو. جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ یار مجبوری میں گدھے کو باپ بنا لیا. آپ کا نہیں, ہم گدھے کو کبھی باپ نہیں بنائیں گے. پھر تاتاریوں کو باپ بنانا پڑا اپنا, صحیح ہے نا. پھر کس کو باپ بنانا پڑا؟ جب آپ مجبوری میں گدھے کو باپ نہیں بناتے نا, تو پھر آپ گدھے کے باپ کو باپ بناتے ہو, پھر آپ جو گدھے سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا, گدھے کے باپ کو بھی کیا بنا دیا. وہ تاتاری آئے ہیں, ورنہ بغداد کی ریاست ایسی نہیں تھی کہ وہ چنگیز خان بڑے آرام سے گھس جائے اس میں. ایک مضبوط خلافت تھی, سائنس ٹیکنالوجی میں ہمارا کوئی مد مقابل نہیں تھا, اور ہماری فتوحات بڑھتی چلی جا رہی تھی, رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. لوگ تھر تھر کانپتے تھے ہم سے. یونیورسٹیاں ہماری تھی جہاں انگریز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا. ایک سرفرا اٹھا اور پوری بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو جذباتیت ہمیشہ کیا پہنچاتی ہے, نقصان پہنچاتی ہے. تو پھر جو تو بغداد گیا تیل لینے, ختم. اس کے بعد سے وہ جو لاکھوں کروڑوں کتابیں ہماری دریاؤں میں بہہ دی, ہمارا ایک پورا ایک سیٹ اپ تھا, اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی. یہ تو اللہ نے امت مسلمہ پہ رحم کیا, خلافت ختم. پھر جناب وہ جو عثمانی ترک اٹھے ہیں, خلافت عثمانیہ اٹھی ہے, وہ ترک اٹھے ہیں, انہوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی انہوں نے کہ پھر خلافت عثمانیہ, پھر ترکی مرکز بنا اس کا. اس میں پھر یہی ڈرامے شروع ہو گئے تھے. پھر اس میں کیا ہوا, وہ مضبوط 300-400 سال تو بہت ہی اسٹرانگ حکومت تھی. اس وقت اسرائیل کا مسئلہ نہیں تھا, بوسنیا کا مسئلہ نہیں تھا. خلیفہ سے یہودی نے کہا تھا کہ ہمیں فلسطین کی زمین چاہیے, اس نے کہا شاپر میں مٹی لے جانے کی اجازت نہیں ہے, زمین تو دور کی بات. اور جب یہ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے نا, آپ کی پہلی جنگ عظیم, اس میں کیونکہ جرمنی خلافت عثمانیہ کا اتحادی تھا, جرمنی میں اسلام دشمنی آج بھی بہت کم ہے, بلکہ نہیں ہے. میں جب گیا نا جرمنی میں, وہاں کی گورنمنٹ نے میرے بیانات سنے, تو وہاں کے لوگوں سے کہا یار یہ تو اور بلاؤ ان کو بھائی, ٹھیک ہے نا. میں نے وہاں ایمانداری پہ بیان کیا نا, تو وہاں ایمانداری پاکستانیوں میں شارٹ چل رہی ہے. جرمنی نہیں اسلام دشمن, ابھی بھی وہاں جو قادیانیوں کو جو سپورٹ کر رہا ہے نا, تو قادیانی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے جرمنی. قادیانیوں نے وہاں اونچی اونچی پوسٹوں پہ جا کے بہت کچھ لیگل کر کے کیا ہوا ہے. تو ہم لوگ اب کرتے ہی نہیں, ہم تو ویژن ہی نہیں بناتے, ہم تو پھر جذباتی تقریر کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ جو اقلیت میں یہ بڑی تمیز سے کام کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے کن کن پوسٹوں پہ جانا ہے. تو قادیانی وہاں بڑی بڑی پوسٹوں پہ جا چکے ہیں. ورنہ جرمن گورنمنٹ کو مجھے جو میرا تجزیہ ہے کہ کوئی ذاتی محبت نہیں ہے قادیانیوں سے. تو جرمنی تھا یہ اس کا اتحادی خلافت عثمانیہ کا. تو آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت بڑا اٹیک کیا تھا رشیا نے اور برطانیہ نے ترکی پہ اٹیک کیا تھا, اور ترکی نے اس اٹیک کو ناکام بنا. بڑے بڑے بحری بیڑے آئے تھے ان کے, تو ہمارے ایسی پاور تھی نا, ہمارے بحری جہازوں نے برٹش کو بھی شکست دی تھی سمندر کی لڑائی میں, اور رشیا کو بھی شکست دی تھی, واپس چلے گئے تھے. یہ اتنے کمزور ہو کے بھی اتنے پاورفل تھے ہم. اس کے بعد یہی ڈرامے ہوئے ہیں جو اب ہو رہے ہیں اپنے ہی خلاف ہونا. ایک تو بہت بڑی سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنا آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھے. بعض مذہبی لوگ مخالفت کرتے تھے, نہیں جی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں. وہ پریس پر اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا تھا, یورپ نے پریس مشینیں لگا کے دھڑ دھڑ لٹریچر چھاپنا شروع کیا. ہمارے ہاں جو
بہت ہی سخت مزاج قسم کے مولانا لوگ تھے, ان کا یہ فتویٰ تھا کہ پریس میں کتابیں چھاپنا جائز نہیں ہے, اس سے کاغذ کی بے ادبی ہوتی ہے. آج بھی تو دیکھ لو نا, بڑے بڑے ایشوز کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں, وہ یوں اشتہار پھاڑ کے نیچے گرا تو توہین رسالت کا کیس کر دیا اس کے اوپر, حالانکہ وہ پیغمبر کی توہین نہیں کر رہا بھائی, وہ کیا کر رہا ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں نبی کا نام لکھا ہوا ہے. لیکن آپ جو مذہبی جنونی قسم کے لوگ ہیں, آج ان میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ سیال کوٹ میں وہ اس بیچارہ غیر مسلم, اس کو کیا پتہ اسٹیکر پہ یا علی لکھا ہوا ہے, یا اللہ لکھا ہوا ہے, یا محمد لکھا ہوا ہے, اس نے پھاڑ دیا بیچارے نے کہ دیواریں خراب ہو رہی ہیں, اس کو قتل کر دیا لوگوں نے. یہ جذباتیت آج بھی ہے. جو کرنے کے کام ہیں پازیٹیو وے میں, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. تو خلافت عثمانی میں بھی ایسے ہی جو مذہبی جنونی قسم کے لوگ تھے, انہوں نے کہا پریس نہیں چھاپنے دیں گے ہم, پریس کی مشین نہیں بننے, اس سے کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے, ٹھپ ٹھپ کر کے نکلے گا, زمین پہ بھی گرے گا, بے ادبی ہوگی. وہ خلیفہ نے بولا بابا بھائی بے ادبی چھوڑو, کتابیں کیسے چھاپیں گے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اب ترکی چونکہ یورپ سے ملتا ہے, یورپ نے لٹریچر دبا کے چھاپا ہے اپنا, اور ہمارے ہاں کتاب کبوتر کے قلم سے لکھی جا رہی ہے. تو دنیا میں اس وقت میڈیا, یوٹیوب فیس بک نہیں تھا, میڈیا کی پاور تھی کتابوں میں. تو بتاؤ میڈیا کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ یورپ کے ہاتھ میں چلا گیا. انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, نبی کے خلاف, کہ نظریاتی طور پہ ترکی کی آرمی یورپ کی حامی ہو گئی تھی. خود ترکی کی آرمی وہ نظریاتی طور پر یورپ کو اپنا باپ ماننے لگی تھی. اور یہ کئی سال لگے ہیں اس میں. پھر جی وہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جی وہ وہاں جو بحری بیڑا آئے گا نا, تو اس میں پہلے ختم بخاری برکت کے لیے ہوگی, اس کے بعد وہ بحری بیڑا لگے گا, قرآن خوانی ہوگی اس کے بعد. یورپ دھڑا دھڑ اسلحہ بنا رہا تھا نا اس وقت. ظاہر ہے جب خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. اللہ تو قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ. او بھائی ریاست کو بچاؤ, پاور, خذوا حذرکم, حفاظتی تدبیر کرو. مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں, آج بھی ہیں, لیکن لوگ فالو انہی کو کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہی محب رسول بھی ہیں, یہی عاشق رسول بھی ہیں. لاجک کی کوئی بھی بات کرے گا نا, اس کو لوگ کہتے ہیں یہ حکومت کا پٹھو ہے, یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے, اس کو لوگ نہیں مانتے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ میڈیا اتنا پاورفل تھا, کتابوں کا میڈیا, کہ اس کے ذریعے لوگ نظریاتی طور پر یورپ کے. پھر جب اتا ترک نے بغاوت کی ہے, ترکی کی حکومت کی خلافت کا خاتمہ کیا ہے, تو کوئی اس کے خلاف بڑی مزاحمت نہیں ہوئی. آرمی نے زیادہ تر آرمی نے اس کا ساتھ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو یار 20-22 ملک تھے جن پر ایک ہمارا بادشاہ ہوا کرتا تھا, 20-22 ملک, کیا خلافت تھی. آج بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے آپ کو سعودی عرب میں. ٹرینیں جو ہے نا, جو وہاں سے آیا کرتی تھیں حرم کی تعمیر کے لیے, ترکی سے پتھر لے کے آئے, وہ ابھی تک پٹری ڈلی ہوئی ہے اس کی. وہ سب کیا ہو گیا؟ ختم, ایسی کی تیسی. ہندوستان میں بھی یہی ہوا ہے. حکمران جلال الدین اکبر جب آئے تھے نا, جلال الدین اکبر جس نے 50 سال ہو, وہ لبرل, وہ بالکل کھسک گیا تھا اس کا دماغ. وہ اتنا بدگمان ہو گیا تھا, کوئی ایک فرقے کا مولوی جا کے اس کو کچھ سمجھاتا, دوسرے فرقے کا مولوی جا کے اس کو کچھ سمجھاتا, تیسرے فرقے کا مولوی جا کے اس کی کھوپڑی آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہو گئی, آؤٹ. اور جو اہل حق علماء تھے نا, جن کو چاہیے تھا حکومت کے قریب جاتے, وہ دور ہو گئے. انہوں نے فتوے دینا شروع کر دیے, جلال الدین اکبر تو ایسا ہے, یہ تو نماز نہیں پڑھتا, یہ تو خنزیر کھاتا ہے, یہ تو فلانا کرتا ہے. اس سے کیا ہوا؟ علماء سے حکومت کے فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو گئے. کیونکہ اس دور میں بھی ایسا تو جو حاکم کے پاس ہدیہ لے کے جاتا اس کو سمجھانے کے لیے, لوگ کہتے حکومت کا پٹھو. اور کمال کی بات ہے, جاتے بھی وہی لوگ تھے جو واقعی پٹھو ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, جن کے ذاتی مفاد ہوتے, جس کو اپنا پراپرٹی چاہیے, کو پلاٹ چاہیے, کوئی جناب کوئی ذاتی مسئلہ اٹکا ہوا ہے, کہیں ہندو نے کسی کو تنگ کیا ہوا, تو کہیں سکھ نے کسی کو تنگ کیا ہوا, کہیں سکھ کو, کہیں ان دونوں کو کسی اور نے تنگ کیا ہوا, یہ لوگ جاتے تھے. بادشاہ کو پتا تھا میرے پاس جو مذہبی اسکالر بھی آتا ہے نا, وہ آتا اپنے چکر میں ہے. تو بادشاہ تو ملحد ہو گیا تھا. پھر اس نے نیا دین بنایا, دین اکبری کے نام سے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے بزرگ, انہوں نے بادشاہ کا قرب حاصل کیا, اس کو ہدیے, اس سے لینے کے بجائے ہدیے دینا شروع کیے. کئی سال محنت کی. جو متعصب مولوی تھے انہوں نے مجدد الفسانی کے خلاف فتوے دیے. میں اگر حلفیہ بولوں نا, وہی کام جو آج جامعۃ الرشید کے ساتھ ہو رہا ہے نا, وہی کام مجدد الفسانی نے کیا, اور وہی تانے ہیں جو آج جامعۃ الرشید کو دیے جا رہے ہیں. 100% وہی تانے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے گئے تھے. جامعۃ الرشید نے ایک دھیلا نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے لیا, نہ کبھی عمران خان سے لیا, نہ کبھی نواز شریف سے لیا. جو
مدرسے کی حالت ہے 2-3 مہینے استاذوں کی تنخواہیں نہیں ہیں. الزامات کیا لگتے ہیں؟ یہ فوج کے لوگ ہیں. کیا فوجیوں میں کبھی ایسے دیکھا کہ ان کے لوگوں کی تنخواہیں 2 مہینے نہ مل رہی ہوں؟ اور جب یہ دیندار لوگوں سے سنتا ہوں نا, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. بھائی تم دوسری فیلڈ میں محنت کر رہے ہو وہ بھی بہت ہے, تو کوئی ایک اور دوسری فیلڈ میں کر رہا ہے تو بدگمان کیوں ہوتے ہو بھائی؟ تم الزام کیوں لگاتے ہو تم؟ جس سے دیکھو یار, یہ اصل میں 14 اگست منائی نا جامعۃ الرشید نے, ایک دیندار آدمی کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کل جامعہ میں 14 اگست منایا جائے گا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو حکومت کے پٹھو ہیں, یہ تو منائیں گے. میں نے کہا یار 14 اگست منانا حکومت کا پٹھو کا؟ یہ تو ملک کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق ہے یار؟ ہم اپنی جڑیں کیا کر رہے ہیں؟ نہ خود کچھ کرو نہ دوسرے کو کرنے دو. دیگر علماء دوسری فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, وہ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو وہ بھی بہت اچھا کام ہے. اگر یہ اس ٹریک پہ کام کر رہے ہیں جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا, مجدد الفسانی نے حکومت کے خلاف فتوی بازی بند کر دی. انہوں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تم گورنمنٹ کا. مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کیا اور پہلے اس کو یہ باور کرایا کہ میں تم سے تمہارے فائدے کے لیے ملتا ہوں, اپنے فائدے کے لیے. عمل سے ثابت کیا, عمل سے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس کو یقین آ گیا کہ یہ مولوی مخلص ہے. جب یقین آتا ہے نا کہ یہ, ورنہ آپ جب بھی کوئی دیندار آدمی کسی کے پاس جا رہا ہو اور نماز روزے کی بات کر کے آخر میں بولے اتنے پیسے چاہیے, تو سمجھ جائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے. بھائی یہ تم کہانی کچھ اور ہے. میں جامعۃ الرشید میں ہوں نا, 3 مہینے سے میری تنخواہ نہیں ملی ہے جامعۃ الرشید میں, جو میری تنخواہ نہیں ملی ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے فوج کے لوگ ہیں. میں نے کہا یار فوج کے لوگ ہوتے تو میرا خیال ہے ہماری تنخواہ تو ہمیں ٹائم پہ ملتی نا. جی DHA میں پلاٹ ہوتا. مفتی عبدالرحیم صاحب جو میرے استاذ ہیں, ان بیچاروں کے پاس تو ایک بالش پراپرٹی اب بھی نہیں ہے. ایک صاحب آئے میرے سامنے, ان کے مرید تھے, انہوں نے میرے سامنے ان کو ایک پلاٹ کی فائل ہدیہ دی. 2-2.5 کروڑ کا پلاٹ تھا کہ آپ کو گفٹ ہے. انہوں نے کہا اس شرط پہ لوں گا کہ میں فوراً آگے یہ صدقہ کر رہا ہوں, کیونکہ میں پراپرٹی اپنی ملکیت میں رکھتا ہی نہیں. میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ تم یہ نہ اعتراض کرو کہ میں نے اتنی محنت سے گفٹ دیا تھا, آپ نے کیا کر دیا, صدقہ کر دیا. میرے سامنے کا واقعہ ہی ہے. اور چند دن پہلے کی بات ہے, اس نے 2-2.5 کروڑ کی پلاٹ, اس نے کہا آپ جو مرضی کریں. انہوں نے لیا اور میرے سامنے آگے وہ وقف کر دیا ادارے کے لیے, جامعہ کے لیے. تو اللہ نے ہمیں پیر بھی بڑے خاندانی قسم کے دیے ہوئے ہیں. خیر, تو ہمارے اکابر سارے ایسے ہی ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولوی ایسے, آپ جاؤ بڑوں کی خدمت میں ذرا جا کے بیٹھو. جو علماء دیوبند ہیں جن کو آج صبح و شام برا بھلا کہا جاتا ہے, مشرک کہا جاتا ہے, آپ مولانا تھانوی کی قبر دیکھو, پتہ چل جائے گا مشرکوں کی قبریں ایسی نہیں ہوتی. جو کہتے ہیں اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا, جتنا مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگردوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے, اتنا کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا. جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں, تو بول دینا آسان ہوتا ہے. دارالعلوم کرنگی میں آپ جاؤ, کتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ اساتذہ کی محنت دیکھو. آپ بنوری ٹاؤن میں جاؤ, جامعہ فاروقیہ میں جاؤ, آپ کو اتنی کم تنخواہوں پہ, اور پھر ریٹائرمنٹ پہ بھی کچھ نہیں ملتا. ایسے اساتذہ پوری زندگیاں لگا رہے ہوتے ہیں, ان کے بچے بےچارے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی ان کے. اتنی قربانیاں دنیا میں کوئی طبقہ نہیں دیتا. آپ نے چند 2 نمبر مولوی دیکھے اور دیکھ کے چاول کی طرح سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا. خیر, میں کیا بات کر رہا تھا, کدھر سے کدھر چلے گئے ہم. تو میں وہ خلافت عثمانیہ کی بات کر رہا تھا. وہاں بھی پھر یہی ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ خلافت, ہاں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے محنت کی جلال الدین اکبر پر, اتنی محنت کی, محبت سے سمجھایا, اس کے شہزادوں کو سمجھایا. ایک شہزادے سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ مجھے جنت میں لے کر گیا نا, میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہیں لے جاؤں گا. ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی یار. اور پھر مفاد نہیں, کیونکہ بادشاہ کو پتا ہوتا ہے یہ جو مکھن لگا رہا ہے نا, یہ اس کا عمل سے ثابت کیا نہیں چاہیے ہمیں, کچھ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں آپ سے. نتیجہ کیا نکلا؟ جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے. ہندوستان میں جو اسلام بچ گیا نا, تبھی تو ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. آپ فتویٰ دینے والے بہت ہیں, یوٹیوب پہ ہر تھوڑے دن بعد کوئی کلپ آ رہا ہوگا, اب یہ مولوی ایسے, یہ نظام کی تبدیلی کی تو بات ہی نہیں کرتے. اور بھائی نظام کی تبدیلی کا آپ بھی صرف بات ہی کر رہے ہو. آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے, آپ پریکٹیکلی نظام کی تبدیلی کے لیے کیا کر رہے ہو, وہ آپ عوام کے سامنے پیش کر دو. لوگ خود دیکھ لیں گے کہ وہ نہیں کر رہے, آپ کر رہے ہو, تو آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ نہیں کر رہے. آج ایک صاحب کا کلپ سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجدوں میں جو ہے نا
کوئی لوگوں کی گائیڈنس نہیں, مسجدیں صرف نماز روزے کے لیے رہ گئی ہیں, اور مسجدیں جو ہے نا وہ اس میں تو لوگوں کو سیاسی رہنمائی ملنی چاہیے. آپ یہ کہنے کی کہ آپ ایک مسجد بنا دو ایسی, اس میں وہ کام کرو جو آپ چاہ رہے ہو. جب سب دیکھیں گے یہ والی مسجد میں اتنے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں, یہ والی میں تو شادیوں کی باتیں ہو رہی ہیں, سارے نمازی وہاں پہنچ جائیں گے. کام دھیلے کا نہیں ہو رہا, اور جو مسجدوں میں جو کام ہو رہا ہے اس سے بھی لوگوں کو کٹا رہے ہو. تو بند گلی میں لا کے بند کر رہے ہو کہ وہاں سے بھی کٹا دیا اور یہاں بھی کچھ نہیں ہے. تو سوائے اس کے کہ لوگ علماء سے بدگمان ہو اور آپ کے پاس کوئی پیکج تبدیلی, علماء تبدیلی کی بات نہیں کر رہے. آج دیکھو نا, ہر دوسرا بندہ اٹھے گا, مولوی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. مولویوں تو جو بس تزکیہ نفس میں لگے ہوئے ہیں, بد نظری کے خلاف, ٹی وی نہیں دیکھو, فلم نہیں دیکھو, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے. نظام کی تبدیلی, بھائی نظام کی تبدیلی کی آپ بھی بات ہی کر رہے ہو, آپ کے پاس کوئی اس کا پیکج نہیں ہے. جن کے پاس پیکج ہے جا کے دیکھو وہ کر رہے ہیں, آپ ملو ان سے, پتا چلے گا بہت بہت کچھ کر رہے ہیں. وہ باتیں کم کر رہے ہیں, کام وہ زیادہ کر رہے ہیں. تو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے اکبر بادشاہ بھی وہ دین اکبری کا پروجیکٹ اس نے ختم کیا, اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بادشاہ پیدا ہوئے ان کی اولادوں میں, جو ٹوپیاں بیچ کے, او ہندوستان تھا کیا, بنگلہ دیش بھی تھا, برما بھی تھا, پاکستان بھی تھا, اتنی زبردست پاور تھی اس کے پاس, اور اس کا بادشاہ کیا کرتا تھا, ٹوپیاں بیچ کے گزارا کرتا تھا, ٹوپیاں سیتا تھا. یہ ہمارا شاندار ماضی, اس میں کس کی محنت تھی؟ جن کو لوگ کہتے تھے حکومت کے پٹھو. تو کام جس نے نہیں کرنا ہوتا بیٹھ کے باتیں پھینکتا رہا, وہ بھی برا, وہ بھی ایسا, وہ بھی ایسا. جس نے ریاست سے محبت ہوگی, مجدد الافسانی کو اکبر بادشاہ سے کوئی محبت نہیں تھی, وہ اس کام قابل نہیں تھا کہ اس سے محبت کی. ان کو تھا کہ بھائی ریاست جو ہندوستان کی بچے گی نا, اسلام بچے گا, وہ حکومت ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. تو یا تو بغاوت کرو, وہ نہیں کر سکتے, تو پھر کچھ اور اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو نا. ابے بھائی جو عورت اپنے شوہر, عورتوں کے میاں بہت سارے مارکیٹس میں خراب بھی چل رہے ہیں, تو خواتین جب مجھ سے مشورہ لیتی ہیں, میں کہتی ہوں اس سے طلاق مانگ لو. کہ نہیں طلاق لے کے ہم کہاں جائیں گے, ہم تو رول جائیں گے, ہم تو برباد. گدھے کو باپ بناؤ پھر, کیا کیا خیال ہے؟ جب اس سے طلاق لینے میں نقصان ہے تو پھر کیا ہے بھائی, اس کو برداشت کرو اور اصلاح کی کوشش میں لگی رہو. تبلیغ والوں سے یا علماء کے بیان, اس کے لیے دعائیں, یہی ہوگا نا. اب لڑائی سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کا میاں اچھا نہیں ہے تو آپ نے پھڈے کر کے اس کو 2 دفعہ پھڈے چلیں گے, 3 دفعہ, پھر وہ مار پیٹ ہوگی, بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. یہ طلاق دے دے گا آپ کو جو آپ چاہتی نہیں ہو. تو یا تو آپ کے پاس پاور ہے, پاور کا استعمال نہیں ہو سکتا, تو کمپرومائز کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو شوہر کو برداشت کرنا پڑتا ہے بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے, چھوٹی مصیبت کو, لیکن ساتھ ساتھ اصلاح کی پازیٹیو وے میں کوشش. تو یہی تمام ریاستوں میں اصلاح کا, نظام کی تبدیلی کا یہی ہے. یا تو پاور آپ کے پاس ہو, جب وہ نہیں ہے تو پھر بھائی پازیٹیو وے میں اچھے اخلاق کے ساتھ بدتمیزی سے ہٹتے ہوئے آپ اصلاح کی کوشش کرو. یہی نظام کی تبدیلی ہے. جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کو ٹھیک کرنے کی کوشش, اور یہ دماغ سے نکال دو یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ بھی تکبرانہ جملہ ہے. جو یہ کہتا ہے نا یار یہ اتنے برے ہیں, یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے, اس کا مطلب دنیا میں اچھے صرف آپ ہی ہو. جو کوئی گناہ کرو تو توبہ کی توفیق ملتی ہے, آپ کے علاوہ سارے دنیا میں 2 نمبر ہیں. میرا بھی یہی نظریہ تھا کہ سارے 2 نمبر ہیں. جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا تو اپر لیول کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے. میں نے پیپلز پارٹی میں ایسے اچھے لوگ دیکھے, مسلم لیگ میں دیکھے, PTI میں دیکھے, JUI میں دیکھے, ہر جماعت میں لگا کہ یار کہیں بھی پوری کوئی جماعت بری نہیں ہے, اس میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. ان اچھے لوگوں کو پروموٹ کر کے, ان کی تائید کر کے, ان کو اچھے مشورے دے کے ان کو آگے لایا جا سکتا ہے, اور جو اچھے نہیں ہیں ان کو اچھا بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن ممبر پہ برا بھلا کہہ کے نہیں ہوگا یہ کام. ممبر پہ جب میں بول دوں گا نا فلانا ایسا, ڈھمکانا ایسا, آپ میری تعریف کرو گے, یوٹیوب پہ میرا کلپ ملینز میں چلا جائے گا, لوگ کہیں گے اس کو بولتے ہیں حق پرست, ڈنکے کی چوٹ پہ برا کہہ رہا ہے, کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہے. لوگوں میں بلے بلے ہو جائے گی, رزلٹ ٹکے کا نہیں نکلے گا. آج یہی ہو رہا ہے, اسکالرس کھل کے بول رہے ہیں وہ ایسا فلانا ایسا. ابے اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ تو رپورٹیں پیش کر رہا ہے کہ کون کیسا ہے, ٹھیک ہے نا. تو رپورٹیں کیوں دے رہا ہے, ہم اخبار میں پڑھ لیں گے کون کیسا ہے. تبدیلی کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ تو تبدیلی کے لیے ہمارے مدارس کر رہے ہیں, تزکیہ میں بھی لگے ہوئے ہیں. دینی مدارس کے جو خدمات ہیں نا, 8 سال جو ہمارے دینی مدارس, مینوری ٹاؤن ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, جامعہ اشرفیہ ہے. میں یہ بار بار مدرسوں کے نام ہائی لائٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ فتویٰ شخصیتوں سے نہ لو, اداروں سے لو. آج ہر شخص ایک نیا مسلک لے کر آ رہا ہے,
اداروں میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے. پورا پینل ہوتا ہے علماء کا, اس لیے میں بار بار مدارس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. تو آپ ان مدارس میں جا کے دیکھو کیسے کیسے گاؤں دیہاتوں کے بچوں کو 8-8 سال پڑھاتے ہیں. میں حلفیہ بولتا ہوں, اگر یہ مدارس نے ان ہزاروں بچوں پہ محنت نہ کی ہوتی, ان میں 90% چور اور ڈاکو نکل سکتے تھے. وہ آپ کے لیے, آپ کے پاس تو جاپان کی طرح کوئی اسکولنگ سسٹم نہیں ہے کہ لوگوں کو تمیز سکھائی جا رہی ہو. کوئی ہے سسٹم؟ آپ صرف پہ رو رہے ہو کہ فرقہ واریت سکھا رہے ہیں, حالانکہ مدارس فرقہ واریت نہیں سکھا رہے. فرقہ واریت جو بھی مولوی کر رہا ہوگا نا, وہ کسی مدرسے کا فارغ نہیں ہوگا. وہ ایم ہی اٹھ کے کچھ اس نے پڑھ لیا اور بن گیا کچھ. عام طور پہ جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ اتنا بڑا طبقہ, آپ کے پاس جاپان کی طرح اسکول نہیں ہے جہاں بچپن سے تمیز سکھائی جائے. آپ کے اسکولوں میں تمیز ہے؟ تو اگر یہ مدارس والے اتنے بڑے طبقے کو 8 سال پڑھا کے عالم نہ بناتے, میں نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے, کچھ لوگ تو اپنی قابلیت کی بیس پہ بہت اچھے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن شر کو کم کرنے میں جتنا دینی مدرسوں کا کردار ہے اتنا کسی ادارے کا کردار نہیں ہے. ایسا رزلٹ نکلتا نا اگر یہ مدارس نہ ہوتے. تو مذہب کی محبت دل میں ڈال دیتے ہیں تو کچھ مذہبی پابندیوں کی وجہ سے آدمی بچ جاتا ہے, ورنہ کہاں بچتا بھائی. دیکھو, یا تو قانون مضبوط ہو, یا جاپان کی طرح بچپن سے اسکولوں میں بہت سخت ٹریننگ ہو اور قانون بھی ہو, یا پھر اللہ کا خوف ہے. تو مدرسہ اللہ کا خوف تھوڑا بہت پیدا کر دیتا ہے, جس سے کچھ برائیوں کا, جس سے مولوی تیار ہوتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے, ابا اماں کے حقوق تھوڑے بہت سکھا دیتے ہیں. وہ یہ بتا دیتے ہیں تمہارے لیے تمہاری بیوی ہے, زنا مت کرو. گھریلو طلاقوں کے نقصانات بتا دیتے ہیں, وراثت بتا دیتے ہیں, بہنوں کی وراثت, تزکیہ کر دیتے ہیں. تو آپ کو اگر چاہیے کہ نظام کی تبدیلی کی باتیں ہونی چاہیے مسجد میں, آپ سیاست ہونی چاہیے, تو آپ ایک مسجد بنا لو بھائی. میں بھی آ کے بیان سنوں گا, میں دیکھوں بہت. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں ایسا یوں کر رہا ہوں, میں یوں پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں, آپ مجھے پروموٹ کریں. میں نے کہا تو کر لے پہلے شروع, ایسا نہ میں تجھے پروموٹ کروں بعد میں تو دل میں نے بولا, اس کو تو نہیں بولا, میں تجھے پروموٹ کروں کہ تیرے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں, بعد میں تو 2 نمبر آدمی نکلے, پیسہ کھا کے بھاگ جائے. تو آپ کچھ کر کے دکھاؤ. جب آپ کچھ کر کے دکھاؤ گے تو آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم آپ کو خود ہی کیا کریں گے, پروموٹ. میں لاہور گیا ایک ہاسپٹل میں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے وہاں عملی, میں تو بیان کے لیے گیا تھا وہاں. جب میں نے دیکھا یار اتنے غریبوں کا فری علاج ہو رہا ہے, میں نے باقاعدہ کلپ ان کو کہا کہ بنائیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے مجھے نہیں کہا, میں نے کلپ بنایا, میں آپ کے ہاسپٹل کو پروموٹ کروں گا کہ لوگ اس کو چندہ دیں, کیونکہ اتنا میں نے دیکھا وہاں غریبوں کا علاج ہو رہا ہے, ڈائلسس پہ اتنے مہنگے مہنگے علاج فری میں ہو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کو کہنے, یہ تو ہمارا مذہبی فریضہ ہے یار, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا تو پروجیکٹ بھائی شروع کر دے, میں جب دیکھوں گا تو آپ کے کہے بغیر پروموٹ کروں گا, نہیں تو آپ کے کہنے سے نہیں. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ جب نظام کی تبدیلی اور یوں ہونا چاہیے, تو جو ہونا چاہیے وہ آپ بن کے دکھا دیں, ٹھیک ہے نا. پھر لوگ خود کہیں گے یہ والی مسجد میں وہ نہیں ہو رہا, اس میں وہ والا کام ہو رہا ہے, تو لوگ خود آئیں گے. لیکن یہ نہیں کرو کہ مولوی ایسے, مولوی یوں, اور یہ بھی نہیں کرتے, یہ بھی نہیں کرتے, یہ بھی نہیں کرتے. تو لوگ مولویوں سے بھی ہٹ گئے, علماء سے بھی بدگمان ہو گئے. آپ کے پاس بھی کوئی پیکیج نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا, بیچ میں لٹک کے وہ پھر ملحد بنیں گے. تھوڑے دنوں میں ان کی نسلیں ایتھیس بنیں گی. یہ نتیجہ نکلے گا. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. بیان کہاں سے چلا تھا, کدھر چلا گیا, خلاصہ یہی نکلا کہ اصل میں تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج جو پروپیگنڈا کرنا ہے کر لو, لوگوں کو بھی الو بنا لو, پاکستان کے جھنڈے بھی پھاڑ دو, پاسپورٹ بھی جلا دو, اور بڑا لوگوں کا نا واہ واہ لے لو کہ بڑے حق پرست ہیں. جیسے اللہ نے مشرکین کو دھمکی دی ہے نا, نبی کو تسلی دی ہے کہ نبی آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں, کل قیامت کے دن ان کو اس پہ حسرت اور افسوس ہوگا. تو اللہ نے آخرت رکھا ہے انصاف کا دن. آج بہت سے ذلیل ہیں, کل قیامت میں عزت دار ہو جائیں گے. آج بہت سے عزت دار ہیں, کل قیامت میں ذلیل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ کو سامنے رکھ کے تبصرہ کیا کرو کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. اللہ کو سامنے رکھ کے بات کیا کرو. آج میں گھر سے نکلا نا, جو اسٹریٹ گارڈ ہوتے ہیں, جو گلیوں کے گارڈ ہوتے ہیں, میں نے ان سے تنخواہ پوچھی آپ کی تنخواہ کتنی ہے. 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے ایک بند, 12 گھنٹے دن میں, پھر وہ چینج ہوگا تو رات میں 12 گھنٹے کے لیے الگ. اور ایک چھپڑا سا ہے, دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں. تو میں نے پوچھا تنخواہ کتنی ہے, اس نے کہا کہ کٹ کٹا کے 7,000 روپے ملتی ہے. اچھا, وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا, کہہ رہا یار حالات دیکھو, تنخواہ یہ ہے. دوسری گلی کے گارڈ, یہی پتہ چلا جی, سب پتہ چلا جی جتنے بھی گارڈ ہیں ان کی تنخواہ 8,000, 10,000, 7,000 یہ چل رہی ہے. یہ میں آپ کو کیا رپورٹ پیش کر رہا ہوں, مجھے خیال آیا کہ ہم لوگ صبح و شام حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں,
انہوں نے ہمارا خون چوسا ہوا ہے, انہوں نے ہمارا یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے. مجھے لگا کہ یار بالکل صحیح کو کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, جو ہونا چاہیے الحمدللہ وہی ہو رہا ہے. آپ بتاؤ یار 40 گھر ایک گلی میں ہوتے ہیں, پوری گلی کی حفاظت کے لیے ایک بندہ بٹھا ہوا ہے, گلی محلے والوں کی جیب سے اتنے پیسے نہیں نکلتے کہ اس کمبخت کو 25-30 ہزار روپے تو کم از کم دو نا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو 2.5 لاکھ روپے تنخواہ دے دیں. جب مینجمنٹ سے بات کرو, انتظامیہ سے کہتے ہیں بھائی لوگ دیتے ہی نہیں ہیں کیا پیسے, لوگوں کے گھر سے کیا اتنی غربت مہنگائی ہے. آپ گیس کا بل بھی تو دے رہے ہو, بجلی کا بل بھی تو دے رہے ہو, آپ بچوں کی بھاری بھرکم فیسیں دے رہے ہو. ایک آدمی جو بھیک نہیں مانگ رہا, جو ڈاکو نہیں ہے, چور نہیں ہے, 12 گھنٹے آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ اس کی محنت تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا. وہ چور ہوتا تو یہ کام تھوڑی کرتا. وہ اس سے گلی محلے والوں کی جیب سے پیسے نکلنے کے لیے جو ہے نا موت آ رہی ہے. تو جو ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ, مجھے لگا کہ الحمدللہ ملک کے حالات ایک دم بہترین جا رہے ہیں, بہترین حالات جا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر وزیر اعظم بنا دیں تو ہم نے بھی اسی طرح خون چوسنا ہے. آپ تو خود لوگوں کو, یار جس آدمی کی 8,000 روپے تنخواہ ہے وہ چوری نہیں کرے گا کیا؟ مجھے خود بتاؤ یار. میں نے اس سے انٹرویو لیا, کتنے بچے کیا, وہ میں نے کہا بھائی تو کیسے بیٹھ, پاگل ہے تو, جا کہیں اور کام کر یار جا کے. وہ کہے یار میں کہاں جاب تلاش کروں, کدھر جاؤں, ملازمتیں نہیں ہیں. تو جو ہے اس کو تو کم از کم دو نا اتنا. لیکن آپ ذرا مانگنا شروع کرو نا اس محلے سے, گلی کے ایک کونے سے, کہ حضرت وہ گارڈ ہے بیچارہ 7,000 8,000 تنخواہ دے رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں اس کی 25-30 ہزار تو ہونا کم از کم. 12 گھنٹے ایک آدمی, تو بچا کیا اس کے پاس؟ آگے تو سونے کا ٹائم بچ گیا, بیت الخلا کا ٹائم ہو گیا, اور کتنا بچے گا اس کے پاس؟ اور پھر ان کی چھٹیاں بھی نہیں ہوتی, چھٹی کی بھی تنخواہ الگ کٹے گی. ایک دن چھٹی کرے گا وہ کٹے گی الگ تنخواہ. تو لیکن آپ ابھی سروے کرو نا, گشت کرو یہاں سے, جی ہم گارڈ کی تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں, ایک آدھ بندے کے علاوہ کوئی بھی ایگری نہیں ہوگا. بلکہ میں نے یہاں لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ 8,000 بھی سب دے ہی نہیں رہے ہیں, یہ تو جن گھروں سے 3,000 تو میں دیتا ہوں, مجھے یاد آیا, یعنی اسٹریٹ گارڈ, جو میرے گارڈ نہیں ہے پرسنل, گلی کے گارڈ ہیں, 3 تو میں ہی دے رہا ہوں, پتہ نہیں اب باقی لوگ کیا دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے اکاؤنٹ نمبر لیا ہوا, 1 تاریخ کو میں ڈائریکٹ ڈال دیتا ہوں. تو یہ قدر ہم بھکاری کو دے دیں گے. ہماری قوم کی کا یہ دماغ جو ہے نا سیٹنگ آؤٹ. چور ڈاکو کو تو آئی فون ایسے نکال کے پکڑائیں گے, وہ صرف یہ والا فون مانگ رہا تھا, آپ نے شلوار کی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے جو کچھ ہے اس کو پکڑا دیا. تو بہتر ہے کہ ڈاکو بن جاؤ, چور بن جاؤ, ٹھیک ہے نا. اس کی عزت بھی ہوگی, اس کی خدمت بھی ہوگی. اور اگر آپ محنت مزدوری پہ آ گئے تو جو صبح و شام حکمرانوں کو چور, لٹیرا اور کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں, وہ خود بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. تو یہ جیتی جاگتی مثال ہے. میں نہیں سمجھتا اس محلے میں کوئی سیکیورٹی گارڈ کو 20-25 ہزار نہیں دے سکتا. اس محلے میں ایسے لوگ ہیں اپنے بچوں کی 20-25 ہزار روپے اسکولوں میں فیسیں دے رہے ہیں. تو یہی ہوتا ہے, آپ کوئی بھی اجتماعی کام کرو نا, پیسہ ہی نہیں نکلتا جیب سے. مجھے بڑا ترس آیا, میں نے کہا تو زندہ, یہ تو چور بنا, اب تک بنا کیوں نہیں چوری ہے. اب ایسا نہ ہو آپ میرا بیان سن کے بن جائے, کہہ رہے یار مجھے, میں تو 3-4 دفعہ خیال آیا تھا, مجھے کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا تھا. چوری تو حرام ہے بھائی, ڈکیتی حرام ہے. میں تو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. بھوکا مر جائے چوری نہ کرے انسان, بھوکا مر جائے ڈکیتی نہ کرے انسان. حرام کا ایک نوالا انسان کے خون کو پلید اور گندا کر دیتا ہے. لیکن میں نے کہا شاباش ہے بھائی, یہ جوان لوگ ہیں بالکل, سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں, اور تم تنخواہ ان کو کیا دے رہے ہو. پھر ویڈیوز آتی ہیں, جی گلی میں ڈاکو آیا اور جو گارڈ تھا وہ بھاگ گیا. بہترین کام کیا گارڈ نے, 7,000 میں اگر وہ نہیں بھاگے نا تو وہ پاگل ہے, وہ بیوقوف ہے ایک نمبر کا, کہ جو قوم اس کی تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس کی خاطر اپنی جان پہ کھیلے گا. میں نے تو خود گارڈ سے کہا کہ جہاں شک بھی ہونا بھاگ جانا. اس کو میں نے بولا ذرا سا شک ہونا کوئی بندہ آ رہا ہے, چور نہ بھی ہو, 1% چانس ہو کہ شاید ڈاکو ہو, میں نے کہا فوراً بھاگ جانا. یہ اتنی بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوتا جو 7,000 اور 10,000 تنخواہ دینے والوں کے لیے جان دے گا. تو وہ الحمدللہ بہترین. وہ اس یا 2007 کی بات ہے, گلی میں گارڈ تھا, تو رات کو بیٹھا ہوا نا خراٹے لے کے سو رہا ہے. صحیح کر رہا ہے, 10,000 میں 7,000 میں. یہ بھی بڑی قربانی ہے کہ بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے, ورنہ تو لیٹ کے سونا چاہیے نا, لیکن وہ آپ کی خاطر کیا کر رہا ہے, بیٹھ کے سو رہا ہے.
بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے نا. ایک بندہ آیا, اس کی رائفل لے لی اور بڑے آرام سے لوڈ ووڈ کی, یوں کیا, چیک کیا, واپس ہاتھ میں پکڑا کے چلا گیا. اگلے دن کیا ہوا, اس کے قریب ایک بائک کھڑی ہوئی تھی, ایک چور آیا, پوری بائک سے پیٹرول لے کے چلا گیا. مجھے بڑا غصہ آیا گارڈ پہ, میں نے کہا ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا, یہ کر رہا ہے. اب جب مجھے پتا چلا نا کہ تنخواہ کتنی ہے 7,000, تو میں نے کہا یہ اس کو شاباش دینی چاہیے کہ یہ بھی پیٹرول چوری کر سکتا تھا. اس نے 7,000 تنخواہ کے ہوتے ہوئے بھی پیٹرول چوری نہیں کیا. میں نے کہا سلوٹ ہے یار, کیا خیال ہے بھائی. اور یہ کر سکتا تھا کہ چارپائی پہ جا کے سو جائے یا غائب ہو جائے, پتہ ہی نہ چلے. سب لوگ ہر وقت تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں گارڈ کو, لیکن اس کی ہمت ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے یہ سویا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بھائی ہم سب ایسے ہی ہیں. تو زیادہ جو ہے نا, جب ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی نا, تو ہم فرعون سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے. تو حکمرانوں کو برا بلا کہو, لیکن اپنے آپ کو زیادہ گالیاں دیا کرو. بڑے بہت ہی برے حالات ہیں کہ میں اس گارڈ کے ساتھ تعاون کرتا رہتا ہوں. آپ کہو گے مصعب آپ بھی تو تقریریں کر رہے ہو نا. میں تو ویسے ہی, مجھے نہیں پتا تھا ان کی کتنی تنخواہ ہے, تو میں تو ویسے ہی تھوڑا بہت, کبھی میں نے دیکھا بیچارہ سارا دن دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے, تھوڑا سا کچھ پیسے پکڑا دیے, کبھی کچھ صدقہ کر دیا, کبھی کچھ لوگوں نے مجھے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دے دیے کہ یار اس کو دے دو. یعنی وہ تو مجھے نہیں کہتے اس کو دے دو, کوئی مستحق ہو. تو مجھے لگا یہی محنت بھی کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے 12 گھنٹے. آپ ذرا بیٹھ کے تو دیکھو 12 گھنٹے تک یار, 1 دن 2 دن پورا مہینہ. تو قوم کی حالت ایسی ہے, تو آگے آپ کیا توقع رکھو گے.